رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيات ورفعت له 10 درجات رواه النسائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ اور حضرات سلف کے اقوال کی روشنی میں درود شریف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت کثرت کے ساتھ درود شریف کے فضائل بیان فرمائے۔ اس طرح کے فضائل کون کون سے ہیں؟ تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اور اس طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جلاء الافہام، اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سعادت الدارین۔ ان کتابوں میں درود شریف کے بہت سے فضائل، فوائد اور ثمرات بیان ہوئے۔ اس طرح کے کون کون سے فائدے ہیں؟ تو میری ناقص تلاش کے مطابق 100 سے زائد فوائد اور ثمرات سامنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ فائدے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جائیں۔ ان میں سب سے پہلا فائدہ درود شریف اللہ رب العزت کی فرما برداری اور تعمیل حکم کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم سب ایمان والوں کو حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سب بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجو۔ تو درود پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے درود شریف پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ نے صیغہ امر کے ساتھ حکم دیا صلو علیہ۔ تو اسی لیے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، پھر اس کے بعد اگر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو پھر ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جائے کہ درود کا سب سے پہلا اور اہم فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عام الفاظ میں حکم نہیں دیا بلکہ امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا، جس طرح نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، دیگر شریعت کے احکامات اس طرح کے ہیں جو صیغہ امر کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم بھی صیغہ امر کے ساتھ دیا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے ساتھ درود شریف میں موافقت۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس عمل میں اللہ رب العزت کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ خود اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، یعنی جو کام اور جو حکم اللہ تعالیٰ بندوں کو دے رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں خود بھی وہ کرتا ہوں۔ تو یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی وہ کام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، اے مسلمانوں تم بھی بھیجو، تو یہ وہ عمل ہے کہ جس میں انسان رب العالمین کی موافقت کر رہا ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا ہے کہ درود شریف میں فرشتوں کے ساتھ موافقت ہے، معصوم فرشتوں کے ساتھ موافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے یہ پورے کرتے ہیں، اور فرشتے کبھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا اہم حکم ہے، فرمایا کہ میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ تو گویا جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی موافقت بھی کرتا ہے اور فرشتوں کی موافقت بھی کرتا ہے۔ تو گویا تین فائدے اس ایک آیت سے ہمیں حاصل ہوئے، ایک تو اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت، نمبر دو رب العالمین کے ساتھ موافقت، اور نمبر تین معصوم فرشتوں کے ساتھ موافقت۔ نمبر چار، درود شریف پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، جو شخص میری امت میں سے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھے تو مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدمی تفصیل سے پڑھے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو یہ درود سکھایا۔ تو چوتھا فائدہ، ہر مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 5، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پانچواں فائدہ 10 گناہوں کی معافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، وَمَحَا عَنْهُ 10 سَیِّئَاتٍ، جو آدمی درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی معصوم نہیں، تو یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 6، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ تو جتنا انسان درود پڑھتا ہے اتنا اس کا درجہ مقام عند اللہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو بہرحال 3 فائدے ہمیں اس حدیث سے حاصل ہوئے کہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہوں کی معافی ہے اور 10 درجات کی بلندی ہے۔ نمبر 7، درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب، ہر دعا کو روک دیا جاتا ہے حتی یصلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جب تک درود نہ پڑھے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی درود نہیں پڑھتا اس کی دعا کو روک دیا جاتا ہے، اور جب انسان درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام طبرانی نے روایت کو المعجم الاوسط میں نقل کیا، اور علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ ثقات، اس روایت کے جو راوی ہیں وہ ثقہ راوی ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب آدمی دعا کرے تو کوشش ہو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر دعا کرے، دعا کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ تو درود ایسی عبادت ہے جو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو
تو جب اللہ شروع اور آخر کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ درمیان کی بات کو رد فرما دے۔ تو جب شروع اور آخر قبول ہوگا تو درمیان بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے کا 8واں فائدہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا سبب ہے، کہ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تپتی ہوئی گرم ہوگی، تمام انسان برہنہ جسم برہنہ پاؤں محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ہر ایک کو انتظار ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کی شفاعت فرمائیں گے جو زندگی میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح 10، جو شخص میرے اوپر صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھے گا، وحین یمسی 10، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھے گا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو بہت آسان عمل ہے اور فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں روایت کو نقل فرمایا اور فرمایا وہ اسنادہ جید، روایت کی سند کے راوی جید ہیں۔ تو بہرحال 8واں فائدہ آپ علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، درود شریف پریشانیوں سے اور تکالیف سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی جتنی کثرت سے درود پڑھے گا اتنا وہ تکلیفوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنی مقدار میں پورے دن میں درود پڑھا کروں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحابی نے کہا قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر بڑی کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں دن میں کتنی مرتبہ آپ پر درود پڑھوں، کتنی مقدار میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ قلت الربع، میں نے کہا اگر 1/4 میں اپنا وقت درود شریف میں صرف کروں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اضافہ کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا قلت النصف، اگر میں نصف حصہ اپنی عبادت کا درود شریف میں گزاروں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اضافہ کرو تو بہت بہتر ہے۔ قلت فالثلثین، میں نے کہا اگر 2/3 حصے میں اپنی عبادت کے آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جو چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ قلت اجعل لک صلاتی کلھا، میں نے کہا اب تو میں سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزاروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اس وقت اللہ تمہاری تکلیفوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں صحابی حضور سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تمہارے لیے آسانی ہو۔ اس نے کہا میں 1/3 پڑھوں؟ آپ نے کہا اور اضافہ کرو۔ پہلے 1/4 کا ذکر کیا، پھر 1/4 سے 1/3 پہ آئے، 1/3 سے نصف پر، نصف سے 2/3 پر، 2/3 سے پورا وقت میں درود شریف میں گزاروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں عمل ہوگا اللہ تمہاری پریشانیوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ تو درود شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ آج کے دور میں ہر تیسرا چوتھا آدمی کہتے ہیں جی پریشانیاں ہیں، گھر میں تکلیفیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، بے چینی بے سکونی ہے۔ انہیں بتایا چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر غم کو اور ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ نمبر 10، 10واں فائدہ ہے درود شریف کی کثرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن، تم میں سب سے زیادہ قریب میرے آدمی قیامت کے دن وہ شخص ہوگا، اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، جو دنیا میں میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہوگی کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع فرمائے گا اور فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطیٰ، کہ آپ سر اٹھائیے مانگیے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کرو اللہ آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کا ذریعہ آپ پر درود شریف ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے قرب نصیب ہو جائے۔ وہ اس طرح نصیب ہوتا ہے جب انسان درود پڑھتا ہے تو ہمارا یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب حضور تک پہنچتا ہے فرشتے بتاتے ہیں فلاں نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں جیسے کوئی آدمی کسی کو ہدیہ بھیجے اور جب ہدیہ اس تک پہنچ جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے فلاں آدمی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، تو آدمی خوش ہوتا ہے فلاں نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا، کبھی سلام بھیجا، کبھی میسیج کیا، کبھی کوئی ہدیہ بھیجا۔ تو جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کی صورت میں ہدیہ بھیجتا ہے تو حضور اپنے اس امتی سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے اس امتی نے مجھے بھلایا نہیں، دنیا میں ہونے کے باوجود مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ تو بہرحال درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے ایسے آدمی کو۔ نمبر 11واں فائدہ ہے درود شریف کا کہ درود شریف قائم مقام ہے صدقے کے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ نہیں کر سکتا، اس کی اتنی مالی وسعت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، فقر کی حالت ہے، وہ اگر درود شریف کثرت سے پڑھے گا تو یہ قائم مقام اس کے لیے صدقے کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل مسلم لم یکن لہ صدقۃ، کوئی بھی مسلمان جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے مال نہ ہو، فلیقل فی دعائہ، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإنہا لہ زکاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ دعا پڑھے کہ درود ہو، رحمتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طرح رحمتیں نازل ہوں ایمان والے مردوں پر، ایمان والی عورتوں پر، مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں پر، تو یہ اس کے لیے قائم مقام صدقے کے ہے۔ تو یہ روایت امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کی ہے۔ تو گویا اس حدیث سے درود شریف پڑھنے کا فائدہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ نہیں کر سکتا، مالی وسعت نہیں ہے، وہ درود پڑھے گا، اللہ اس کو مالی صدقے کا قائم مقام ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 12، درود شریف دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت میں بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں، بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، بہت سی آرزوئیں تمنائیں ہوتی ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے وہ میری پوری ہو جائے۔ تو یہ آرزوئیں تمنائیں کیسے پوری ہوں گی؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ دنیا اور آخرت کی اس کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت بابرکت عمل ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یعنی درود شریف وہ بابرکت عمل ہے
کہ فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ فَلْيَقُلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب اے میرے بندے تیری مرضی ہے، فَلْيُقِلْ تو چاہیے تو کم پڑھ، اور فَلْيُكْثِرْ چاہیے تو کثرت سے پڑھ۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رواہ احمد و اسنادہ حسن، یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اس آدمی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں، 70 رحمتیں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جائے کہ یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے، فرشتوں کی دعاؤں کے پانے کا، فرشتوں کے انسان کے لیے مغفرت کا، اور فرشتے انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اس کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ نمبر 14، درود شریف کی کثرت یہ انسان کی دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ انسان کا دل بسا اوقات گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل صاف ہو جائے تو اس کے لیے بہت سے اعمال ہیں۔ حدیث میں جیسے ایک عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول اللہ قال كثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، جو آدمی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے دل کے زنگ کو دور کر دے گا۔ دوسرا عمل بتایا، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے گا اس کے دل کا زنگ دور ہوگا۔ اور تیسرا ایک عمل اس حدیث میں ہے جو امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نقل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا علیہ فإن صلاۃ علیہ زکاۃ لکم، مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود شریف پڑھنا تمہارے دل کی پاکی کا اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے، جہاں قرآن کی تلاوت کو معمول بنائے، اپنی موت کو یاد رکھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، تو اس کا دل پاکیزہ اور صاف ہوگا، پھر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ آج چونکہ دل گناہوں سے آلودہ ہے، اس لیے عبادت کا شوق نصیب نہیں ہو رہا، عبادت میں خشوع خضوع سکون نصیب نہیں ہو رہا، اور انسان کی توجہ عبادت میں ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ کی طرف ہے۔ نمبر 15، درود شریف کی کثرت یہ برائی سے روکنے والا اور اچھے کام کی ترغیب دینے والا عمل ہے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، برائی کے قریب نہیں کرتا، پھر انسان کے نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب زیادہ درود ہوگا آپ علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی، اور جب آپ کی محبت نصیب ہوگی تو نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوگی، پھر کثرت سے انسان نیک اعمال کرے گا، برائیوں سے خود بخود دور ہو جائے گا، تو برائیوں سے بچانے والا یہ عمل ہے۔ نمبر 16، درود شریف کی کثرت یہ جنت کے حصول کا سبب ہے، کہ جو آدمی چاہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں بلند و بالا درجات اس کو نصیب ہو جائیں، اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے۔ جن لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے بلند و بالا درجات دیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ القول البدی میں نقل کیا، ایک شخص کے انتقال کے بعد دیکھا گیا وہ جنت میں گھوم رہا ہے، جنت کے خوبصورت تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، حور و غلمان اس کی خدمت میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا اللہ نے یہ مقام آپ کو کس وجہ سے دیا؟ اس نے کہا میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا تھا، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا یہ وہ عمل ہے جو انسان میں جنت کے جانے کا اور انسان کے جنت میں بلند درجات کے پانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔
نمبر 17 قیامت کی ہولناکیوں سے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھے گا عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا، قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی منازل آسان فرما دیتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک خاتون حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا، ایک عرصہ گزر گیا، آپ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ مجھے میری بیٹی خواب میں آ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر پڑھو، اور جب 4 رکعت مکمل ہو جائیں درود شریف پڑھتی رہو اور پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، امید ہے تمہیں خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت ہوگی۔ اور خاتون نے یہی عمل کیا۔ شب جمعہ کی رات تھی اور اس نے 4 رکعت نماز پڑھی، سورہ تکاثر پڑھی، درود شریف وہ خاتون پڑھتی پڑھتی سو گئی۔ اپنی بیٹی کو اس نے خواب میں دیکھا تو وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے، اس کے گلے میں عذاب کا طوق ہے، آگ کے عذاب میں جل رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور اپنی ماں کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ماں نے جو عذاب کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح آئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا میری بیٹی تو سخت عذاب میں مبتلا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تم صدقہ کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو راحت عطا فرمائے۔ اگلے دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اسی طرح جنت دیکھی، اور جنت میں ایک تخت دیکھا اور ایک خاتون تخت پہ بیٹھی ہے اور اس کی خدمت میں نوکر چاکر موجود ہیں، بہت ہی خوش ہے اور اس کے سر پر ایک تاج ہے۔ اس لڑکی نے حسن بصری سے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو تمہارے پاس آئی تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اس نے تو کہا تھا تم عذاب میں مبتلا ہو، تم تو بہت اچھی حالت میں ہو۔ اس نے کہا واقعی میں عذاب میں مبتلا تھی، گزشتہ کل کی بات ہے، ایک شخص قبرستان سے گزرا، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، تو اس نے درود شریف پڑھا اور تمام مردوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی۔ تو تمام مردوں کی جب مغفرت ہوئی تو میری بھی مغفرت ہو گئی، اور یہ جو اعزاز اور اکرام ملا ہے یہ اس شخص کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنی فضیلت والا عمل ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بھی نجات دلا دیتا ہے، اور ایسی فضیلت والا عمل ہے جو قیامت کی ہولناکیوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 18 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو حضور اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کو لسان نبوت سے جواب عطا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علیہ، نہیں ہے کوئی شخص کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے، الا رد اللہ علیہ روحی، مگر اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب بھی میرا کوئی بندہ، میرا امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح چونکہ اللہ رب العزت کے ذکر میں، حمد و ثنا میں، عبادت میں مشغول ہوتی ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، تو جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو آپ کی روح کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، تو آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور فرمائے ارد علیہ السلام، میں اس کے درود و سلام کا اس کو جواب لوٹاتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج اگر ہم کسی کو میسج کریں، کسی ڈی ایس پی، ڈی آئی جی کو، گورنر کو، اور وہ ہماری بات کا ہمیں جواب دے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، فلاں سے بات کی اس نے مجھے جواب دیا، وہ میرے ساتھ بیٹھا، میں نے اس کے ساتھ چائے پی، کھانے میں شریک ہوا۔ اس سے بڑی سعادت ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ اسے امام الانبیاء جواب لوٹائیں، اور امام الانبیاء اس کو لوٹاتے ہیں جو درود کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نمبر 19 درود شریف بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے۔ انسان جب کوئی چیز بھول جائے یا کسی کا حافظہ کمزور ہو
اور اسے کوئی بات یاد نہ رہتی ہو، یا کوئی آدمی گھر میں کوئی چیز رکھ لی اور اس کو یاد نہیں آ رہی کہ میں نے وہ چیز کہاں رکھی ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی میں لکھتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت بھولی ہوئی چیزیں اس کو یاد دلا دیتا ہے۔ اسی طرح جس کا حافظہ کمزور ہو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، اللہ اس کا حافظہ طاقتور کر دیتا ہے۔ آج تقریباً ہر 5واں 6واں آدمی کہتا نظر آتا ہے کہ حافظہ کمزور ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، اس کی وجہ معصیت ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی حافظے کی نعمت چھین لیتا ہے۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، اور نسیان کا سبب معصیت ہے۔ جب زندگی میں گناہ آ جائے اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے۔ تو حافظہ بڑھانا ہے، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت، نمبر 3 گناہوں سے بچنا۔ جب آدمی ان 3 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے حافظے کو طاقتور کر دیتا ہے۔ نمبر 20 درود شریف کے بغیر مجلس ناتمام اور باعث حسرت ہے۔ جب تک آدمی درود شریف نہ پڑھے وہ مجلس نامکمل ہوتی ہے، اور وہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے حسرت اور پشیمانی کا ذریعہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قعد قوم مقعدا، نہیں کوئی قوم کہ وہ اگر کسی جگہ بیٹھ جائیں لا یذکرون فیہ اللہ عز وجل، اور وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے، ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا ذریعہ ہوگی۔ وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور ان کو اجر و ثواب ملے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی مجلس جہاں لوگ بیٹھیں اور اس میں اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور میرے اوپر درود شریف نہ پڑھیں تو اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں پھر بھی ان کو حسرت ہوگی، پشیمانی ہوگی اس پر کہ کاش ہم اس مجلس میں درود پڑھ لیتے، ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے، جنت میں ہمارا مقام اور بلند ہو جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کو دنیا میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں ہر چیز ملے گی، اللہ کی ہر نعمت ملے گی، دل میں خیال آئے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ لیکن درود شریف وہ فضیلت والا عمل ہے کہ جو انسان کسی مجلس میں نہ پڑھ سکا وہ قیامت کے دن کہے گا کاش میں اس مجلس میں درود شریف پڑھ لیتا تو میرے درجات میں اور اضافہ ہو جاتا، جنت میں میرے مقام اور مرتبے میں اور اضافہ ہو جاتا، تو اسے اپنے اس فعل پر ندامت ہوگی، جنت میں جانے کے بعد بھی ندامت ہوگی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔